اچھا ایک چیز بڑے افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ پیشنٹ ہمارے پاس جب خراب ہو کے آتا ہے، اب خراب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ مریض خراب کر دیا، بیسیکلی یہ ٹرم بڑی ویگ ہے. تو خراب ہونا مینز انڈیو ڈیلے. اول تو خیر ایسے بھی خراب ہوا ہے کہ پہلے کسی نے کچھ حرکت کر دی، خود سے انٹرونشن بھی کر دی، لیکن چلو لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ انٹرونشن. انڈیو ڈیلے، انڈیو ڈیلے میں بہت سارے کازز ہیں. یا تو کہتے ہیں نا کہ آئیز کین ناٹ سی وٹ مائنڈ ڈز ناٹ نو، کہ آپ کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے تو آپ نے اس چیز کو نظر انداز کر دیا. اب اس میں مسئلہ یہ ہے زیادہ، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے پاس ایک بچہ آیا، وہ بھی میرے زیر علاج ہے. وہ بچپن سے آنورڈس کانسٹیپیشن ہے، پھر کبھی لوز موشن ہے جو کہ بہت فاؤل سمیلنگ ہے، پھر کانسٹیپیشن ہے. اچھا اب اتنی کلیئر سمٹمز آ رہے ہیں تو ہم جب اپنے کم از کم بچوں کا ایگزام لیتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں، ہم لازمی کہتے ہیں کہ ایگزامینیشن پلیز ایگزامن. اب میجر فائنڈنگ ہے کہ جب آپ کے پاس، میں یہ ویڈیو خاص طور پہ، میں بلکہ بیچ میں نے بریک لی، کہ جب کسی بھی پیڈیٹیشین یا جنرل فزیشین کے پاس کوئی پیشنٹ خاص طور پہ چھوٹی ایج کا ہے، یا آپ سے ویسے کوئی مشورہ ہی کر لے، کیونکہ زیادہ تر ایڈلٹ ڈاکٹرز ہوتے ہیں جن سے فیملی میں مشورہ کیا جاتا ہے، جی یہ مسئلہ ہے، کوئی دوائی بتا دیں. پلیز ایگزامن دا پیشنٹ. اور یہ آج کی ویڈیو میں بڑے سیریس نوٹ پہ صرف اپنے پیڈیٹیشین بھائیوں کو اور اپنے جو فزیشین بھائیوں کے لیے اور بہنوں کے لیے میں یہ بنا رہا ہوں، جسٹ ٹو گائیڈ دیم، تاکہ پیشنٹ کیئر اچھی ہو. مینلی تو ہمارا ایم اس سب کا اور اتنا سارا ڈاکٹری پڑھنے کا اور اسپیشلائز کرنے کا اور سپر اسپیشلسٹ کرنے کا اور پیشنٹ کیئر ہے. تو وہی اگر نہ پوری ہو تو کیا فائدہ. بلکہ اس ویڈیو سے پیرنٹس کو بھی، والدین کو بھی فائدہ ہوگا کہ واٹ ٹو لک فار. اگر آپ کا بچہ کانسٹیپیشن کے ساتھ ہے، اور اگر دوسری طرف بات کریں تو اگر آپ کا پیشنٹ کانسٹیپیشن کے ساتھ آ رہا ہے اور آف اینڈ آن کانسٹیپیشن ڈائریا بھی وہ پریزنٹ کرتا ہے، تو اس کا پرینیل ایگزامینیشن یعنی ناف سے نیچے، خاص طور پہ پخانے والی جگہ کا اینل اوپننگ کا ایگزامینیشن لازمی کریں. اب وہ جو پیشنٹ جس کا میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، دیٹ پیشنٹ واز ناٹ دا فرسٹ ون، لیکن اس کے بعد پھر میرے ذہن میں یہ آیا کہ آئی شوڈ ایڈریس دس پرابلم. اس بچے کا بیسکلی بکٹ ہینڈل اینس تھا. وہ بچپن سے لوگوں کو چیک کراتا رہا، تھوڑا سا اس میں قدرتی طور پہ سوراخ بنا ہوتا ہے جہاں پہ بچہ اسٹول کر رہا ہوتا ہے، لیکن دیٹ از ناٹ انف. جو نارمل ایک اینل اوپننگ کا سائز ہونا چاہیے وہ تو نہیں تھا. تو اس کی وجہ سے وہ پیچھے بیک لاک لگ کے، کبھی جب وہ آنتیں بہت زیادہ انفیکشن میں چلی جاتی تھیں تو لوز موشن شروع ہو جاتے تھے، ورنہ آگے سخت پخانے پڑے ہوتے تھے. اور اب وہ جب میں نے دیکھا ہے تو بچے نے اپنے زور بازو پہ خود زور لگا کے پریشر کریٹ کر کے اپنی اینل اوپننگ تھوڑی سی بنا لی ہوئی تھی، لیکن وہ بکٹ ہینڈل کا ابھی بھی ریمننٹس تھے، یعنی کلیئر کٹ کیس تھا کہ وہ بکٹ ہینڈل لینا سے. تو اس کے لیے رجوع کرنا ہوتا ہے، اینوپلاسٹی کرنی ہوتی ہے. اگر ارلی ایج میں ہو جائے تو وہ تو پرائمری ہو جاتا ہے، یعنی ویسے ہی ہو جاتا ہے. اور جتنا آپ لیٹ کرتے جائیں تو خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کوئی بھی پخانے والی جگہ کا آپریٹ کرنا ہو تو اس کو پہلے ڈائیورژن دینی پڑتی ہے، یعنی کچھ دیر کے لیے پخانے کا راستہ ہمیں کوئی متبادل راستہ دینا پڑتا ہے جو کہ پیٹ پر ہوتا ہے. جب ہم نیچے آپریٹ کر لیں تو پھر ہم واپس لے کے آتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے زخم بنانا ہے، ہم نے آپریٹ کرنا ہے، تو اس کے اوپر تو بعد میں دوائی لگے گی تو وونڈ ہیل ہوگا، پخانہ لگے گا تو وہ تو خراب ہوگا، انفیکٹ ہو جائے گا. تو کتنی ساری دیکھیں وہ قباحتوں سے بچ جاتا ہے صرف ایک چیز کے پیچھے کہ ایگزامن یور پیشنٹ. اور پیرنٹس کے لیے بہرحال آپ بچے کا شروع سے پیمپر چینج کر رہے ہیں تو ایک دفعہ دیکھیں کہ کہیں آپ کو کچھ غلط تو نہیں لگ رہا. تو کانسٹیپیشن ہو سکتا ہے فنکشنل ہو سکتا ہے فزیولوجیکل ہو، لیکن اگر وہ پیتھولوجیکل ہے تو بھی پیڈ سرجن سے رابطہ کریں. اور اگر اس میں کوئی اسٹرکچرل ڈیفیکٹ ہے تو وہ زیادہ تر تو ہمارے پاس ہمارے پیڈیٹیشین جو بھائی ہیں جو بچوں کے امراض کے ماہر ہیں وہ ہمارے پاس ریفر کرتے ہیں نا. تو اس چیز کو پلیز خاص نوٹ کریں، کیونکہ پھر ہمارا مقصد کہاں گیا. جو مین مقصد تو عوام کی بھلائی ہے نا. تو پلیز
خاص خیال رکھیں. اور میرا میسیج جو ہے اگر کسی کو برا لگے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. میں آئی ریئلی اپولوجائز. یہ دس واز ناٹ ٹو ہرٹ اینی ون. اس لیے میں ہمیشہ باقی کانفیڈینشیلٹی پوری رکھتا ہوں. لیکن اس کے پیچھے جو ہڈن میسیج ہے پلیز اس کو فوکس کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے بچوں کو اور آپ کے مریضوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں.